کا نور کہاں رہا، کس جگہ رہا؟ وہ 12 حجابات میں کئی ہزار سال یہ نور مصطفیٰ علیہ السلام رہا۔ پھر اس نور مصطفیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو تخلیق فرمایا، قلم کو تخلیق فرمایا، اپنی شان والی کرسی کو تخلیق فرمایا، جنت و دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق فرمایا، چاند کو تخلیق فرمایا، زمین کو تخلیق فرمایا، آسمانوں کو تخلیق فرمایا۔ اسی نور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آج جتنے پھول آپ کو نظر آتے ہیں، جن کی خوشبو آپ سونگھتے ہیں، اسی نور مخلوق نور مصطفیٰ علیہ السلام سے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے۔ سابقہ جمعہ یہ آپ بیان سماعت فرما رہے تھے تو حضرت جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہو گیا تو جبریل امین نبی علیہ السلام سے محو گفتگو ہوئے۔ تو جبریل امین نے سرور انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ بتلائیے کہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے جبریل یہ بتلاؤ۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ مجھے تو معلوم نہیں، ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک ستارہ پردے میں رہتا تھا، پھر وہ 70,000 سال کے بعد دکھائی دیتا تھا، پھر پردے میں چھپ جاتا تھا۔ ایک ستارہ پردے میں رہتا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد دکھائی دیتا، تو پھر 70,000 سال کے بعد پھر دکھائی دیتا، یعنی 70,000 سال حجاب میں رہتا۔ جب 70,000 سال گزر جاتے پھر وہ ستارہ دکھائی دیتا۔ تو اتنا یاد ہے مجھے کہ میں اسے 72,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ تھوڑا آہستہ بولنا جی، میں اسے کتنی بار دیکھ چکا ہوں؟ 72,000 بار اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اللہ کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ میں ہی ہوں جنہیں آپ 72,000 بار دیکھ چکے ہو، اور وہی ستارہ 70,000 سال پردے میں رہتا تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے میں نے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ تمام نوری فرشتوں کو بھی اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے، سب سے پہلے تیرے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے تیرے میرے نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو سابقہ جمعہ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب تخلیق فرما دیا تو پھر اللہ نے اسے کہاں رکھا؟ تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ کس میں؟
آغوش رحمت میں رکھا۔ اچھا، آغوش رحمت میں رکھ کر اس نور مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھایا؟ آغوش رحمت میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کو کیا پڑھایا؟ خدا نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کر علوم اولین و آخرین پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ علوم اولین و آخرین، پہلوں کے علوم بھی آپ کو پڑھائے، بعد میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک، بلکہ یہ ہے کہ جنت میں جانے تک، اور یہ ہے کہ جہنمی کے جانے تک، سارے علوم اللہ نے آپ کو پڑھائے۔ سارے علوم اللہ نے آپ کو پڑھائے۔ جس طرح یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود، سیاستہ کی حدیث، بارگاہ نبوی میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب لی اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی۔ صحابہ سے پوچھا، میرے پیارے صحابہ یہ بتلاؤ کہ اس ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کس چیز کی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ واللہ کا رسول ہی جانے، ہمیں علم نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ کتاب اول سے لے کر آخر تک فلاں کا فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، تمام جو جنتی ہیں سب کے نام اسی کتاب میں ہیں، اور اس میں ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے کہ کتنے جنتی ہیں جنت میں جائیں گے۔ تو آغوش رحمت میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے حبیب مصطفیٰ کو کیا دیا؟ علوم اولین و آخرین آپ کو پڑھائے۔ اور دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی، فرمایا کہ بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ عرض کی، اللہ واللہ کا رسول بہتر جانے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ہیں، فلاں بن فلاں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیسا ہے، کب مرے گا، کہاں جائے گا۔ فرمایا کہ ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے کہ کون کس جہنم کے کس طبقے میں جائے گا۔ تو نور مصطفی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی آغوش رحمت میں رکھا نا، پھر آپ کو علوم اولین و آخرین پڑھائے۔ پھر پڑھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رازدار بنایا، اپنا رازدار بنایا کہ حبیب آپ میرے رازدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، کس کے رازدار ہیں؟ پھر جملہ پھر بولیے یار، اللہ کے رازدار ہیں۔ ارے یار، رازدار سے بتلاؤ کہ پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رازدار سے ہی بات کی جاتی ہے، ہر آدمی سے تو بات نہیں کی جاتی، ہر بات کسی سے بندہ نہیں کرتا۔ بندہ راز کی بات کرتا ہے تو اپنے اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کی وہ محبوبہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ راز اس نے فاش نہیں کرنا۔ آپ اپنے کسی محبوب سے راز فاش کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس نے ابھی راز فاش نہیں کرنا۔ ارے بتلاؤ کہ رازدار مصطفیٰ یہ کس کے رازدار ہیں؟ اللہ کے، اونچا بولیے، اللہ کے۔ کس کے رازدار؟ اللہ کے۔ اللہ نے تو پھر محبوب بھی تو ایسا بنایا نا، ہے جی، اللہ نے محبوب بھی ایسا بنایا کہ آپ کو پھر اپنا رازدار بنایا۔ رازدار بنا کر پھر کیا دیا؟ پھر فرمایا ما کان و ما یکون کا علم آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے محبوب جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جو اس کے بعد ہونے والا ہے اس کا بھی علم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تھوڑا ایسا بولیے سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا نا کہ اول ما خلق اللہ نوری کا تاج آپ کے سر پر پھر سجایا۔ اول ما خلق اللہ نوری کا تاج آپ کے سر انور پر اللہ نے سجایا، جو سب سے پہلا پیدا فرمایا، سب سے آخر میں تشریف لایا، سب سے آخر میں تشریف لایا۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر آپ پر اپنے سب سے پہلے تاج نوری بھی سجایا۔ پھر فرمایا کہ لولا کا صحرا بھی آپ کے ماتھے پر سجایا، لولا کا صحرا بھی آپ کے ماتھے پر سجایا، اور پھر برات دو عالم کا دولہا بھی بنا کر آپ کو بھیج دیا ہے کہ آپ اس کائنات کے دولہا کون ہیں؟
مصطفیٰ علیہ السلام، اس کائنات جو سجی ہوئی ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سجی ہوئی ہے۔ کائنات میں جو جان ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے جان ہے۔ کائنات کے اندر جو روحیں پائی جاتی ہیں وہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ کو کسی پھول کے اندر خوشبو آ رہی ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں جو آپ چلتے ہیں، رات کی تاریکی جو آپ کو نکلتی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسی آمد کی وجہ سے یہ رات کو تاریکی ملی ہے۔ یہ دن کو جو روشنی ملی ہے وہ بھی آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے اسے روشنی ملی ہے۔ چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی وجہ سے اسے روشنی ملی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو پیدا کیا۔ اگر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے تو پھر اٹھائیے مدارج النبوہ، شاہ الحق، یہ ہے کہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آج کے وہ محدث نہیں، کئی صدیاں گزر گئیں اس وقت کے محدث، آپ فرماتے ہیں اپنی مدارج النبوہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب آپ اگر نہ ہوتے میں ان افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمہ ما خلقت الجنہ ولولا کم ما خلقت النار۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ حدیث قدسی سماعت فرمائے، اپنے سینوں کو محظوظ کیجئے، اپنے دلوں کو منور کیجئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائیے۔ حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ جنت والے مجھے جانتے تھے، نہ جہنم والے مجھے جانتے تھے، نہ آسمان والے مجھے جانتے تھے، نہ زمین والے مجھے جانتے تھے، نہ پتھروں والے مجھے جانتے تھے، نہ اس حجر والے مجھے جانتے تھے، نہ شجر والے مجھے جانتے تھے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا ذرہ ذرہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، مجھے جنت والے بھی جان لیں، مجھے جہنم والے بھی جان لیں، مجھے زمین والے بھی جان لیں، مجھے آسمان والے بھی جان لیں، مجھے انس بھی جان لیں، مجھے جن بھی جان لیں، مجھے کائنات کا ذرا ذرا پہچان دے۔ جب پہچان لے تو اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا، میں نے یہ پسند کیا ہے کہ میری پہچان ہو جائے۔ تو لما خلقت الخلق، تو پھر میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اب آپ کو میں نے اس کائنات میں بھیج دیا ہے، اب آپ نے جا کر میری وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا ہے۔ میں نے کائنات کے اندر ہر چیز کو تیرا ہی بتلایا ہے۔ ہاں جی، آپ نے جا کر میری وحدانیت کے ذکر کیے، تذکرے کیے، آپ نے جا کر میری وحدانیت کی لوگوں کو پہچان کرائی۔ میں رب کائنات ہو کر لوگوں کے اندر عرش والوں میں، فرش والوں میں، زمین والوں میں، آسمان والوں میں، فرشتوں میں میں نے آپ کی پہچان کرائی، میں نے آپ کی
پہچان کر آئی، کیونکہ میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ المائدہ میں اب قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ بولے گا، جس کو رحمان سے پیار ہے وہ بولے گا، جس کو حبیب سے پیار ہے وہ بولے گا، جس کا دل آج خوش ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، جس کا یہ دل خوش ہے آج کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی، وہ بولے گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس تشریف لے آیا، قد جاءکم۔ اب علماء کرام یہاں موجود ہوں تو پوچھئے ان سے قد کیوں آیا، قد کیوں لگایا رب تعالیٰ نے؟ اس لیے قد لگایا کہ منکر آئیں گے، میرے محبوب کی آمد کے منکر ہوں گے، میرے محبوب کی آمد کے منکر ہوں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا قد۔ قد تحقیق پکی بات ہے، سچی بات ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہی رہے، جو دلیل کا متلاشی ہے ہم اسے دلیل دے رہے ہیں، جو دلیل کا متلاشی ہم اسے دلیل دے رہے ہیں، جو منکر ہے وہ منکر ہی رہے۔ قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ جو مانتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بولے۔ حبیب کن کی طرف سے آئے؟ حبیب کو کس نے بھیجا ہے؟ حبیب کیوں آئے؟ اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ حبیب کیوں آئے؟ اللہ کا حبیب کیوں آیا؟ اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ تو فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا۔ اس کا کوئی آدمی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ حبیب کی ولادت ہوئی، حبیب کی تخلیق ہوئی۔ کوئی آدمی بھی ترجمہ اس کا نہیں کر سکتا کہ حبیب کی تخلیق ہوئی، اللہ نے حبیب کو پیدا کیا ہے، نہیں۔ یہی ترجمہ کرے گا ہر مفسر، ہر مترجم۔ قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا۔ ارے تشریف آوری اسی کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، ہے کہ نہیں؟ جو پہلے سے موجود ہو اس کی تشریف آوری ہوتی ہے، جو پہلے موجود نہ ہو تو اس کی تشریف آوری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے۔ کون آیا؟ نور۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کہا نور سے مراد قرآن۔ پہلا سوال میرا آپ سے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ سے مراد کیا ہے؟ اگر نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے بھی قرآن، پھر محبوب مصطفیٰ کہاں؟ پھر یہ سوچئے، نور سے مراد بھی قرآن ہو، کتاب مبین سے بھی قرآن مراد ہو، پھر اللہ نے 2 بار کیوں ذکر کیا؟ بات تو یہیں ختم ہو گئی کہ قرآن اللہ کا نور، قرآن اللہ کا نور۔ بلکہ میرے عزیز، اللہ نے آپ کو مجھے یہ درس دیا، سبق دیا، فرمایا کہ یہ میری کتاب بھی نور، جس کے اوپر میں نے کتاب نازل کی ہے وہ بھی نور۔ بلکہ کہہ دو نور علی نور، کہہ دو نور علی نور۔ سابقہ جمعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ کتنے حوالے آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے۔ اسی طرح پھر سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السیرۃ الحلبیہ، آج کی کوئی کتاب نہیں، کئی صدیاں گزر گئیں۔ صفحہ نمبر 11،
جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 50 میں یہ لکھا خلقت نور محمدی یا خلقت نور محمدی، سب سے پہلے نور مصطفیٰ علیہ السلام پیدا کیا گیا، اسی نور کی اللہ نے بشارت دی، فرمایا اپنے کلام میں قد جاءکم من اللہ نور، جو نور میں نے پہلے سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ نور تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ جی وہ نور تمہارے پاس تخلیق لا چکا ہے۔ علامہ اجلونی کو پڑھیے، آپ کی کتاب کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلائق من نوری، میں اللہ کی طرف سے نور ہوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا ہے۔ تھوڑے بولے ہو یار، ہاں جی یہ تھوڑے بولے ہو، اگر اب بھی نہیں بولو گے تو پھر سوچ لیں، اگر کسی مومن اور منافق میں تمییز کرنی ہو تو پھر نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں اگر مومن میں منافق میں امتیاز کرنا ہے، پتہ چل جائے مومن کون منافق کون، تو پھر نعرہ لگاؤ لبیک، لبیک یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، سب بولو آمد مصطفیٰ، قد جاءکم من اللہ، آیا تمہارے پاس مصطفیٰ، تو آمد مصطفیٰ وہی نعرہ لگائیے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، قد جاءکم، ہے جی۔ علامہ اجلونی نے کیا بہترین حدیث ذکر کی، فرمایا کہ انا من نور اللہ والخلائق من نوری، اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا۔ اب اگر اپنی عقل و دانش سے سوچیں، کہیں کہ یار اللہ نے اپنے نور سے جب مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، پھر آپ کی عقل میں یہ سوال ابھرے گا، آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی مثل تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے اللہ کی کوئی مثل ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی مثل تو کافر و مرتد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ کو پھر علم کی ضرورت پڑے گی، کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے اپنی شان سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا ہے، جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ جب نور کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی شان جانے، اس کی شان جانے۔ جو تخلیق ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا، خدا کی مثل نہیں ہو سکتا، خدا کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے جب پیدا کر دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پیدا کیا ہے۔ فرشتے نور ہیں یا فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟ فرشتے جب نور ہو گئے خدا کے ہمسر نہیں بن سکتے، خدا کی ہم مثل نہیں بن سکتے۔ اب ایمان اپنا عقیدہ بچائیے، اپنے اللہ سے مدد مانگیے، یہ کہیے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، ایسا پیدا کیا ہے نہ خدا کا ہمسر ہے نہ خدا کی مثل ہے نور، ہے نور، پیدا کیا یہ نور سے تو بنایا نور، ایسا نور بنایا تو پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اب اس سے پتہ چلا، اب آئیے محدثین مفسرین کرام کی طرف۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ کو پڑھیے، علامہ حلبی علیہ رحمہ کو پڑھیے، تفسیر ساوی کو پڑھیے، تفسیر بیضاوی کو پڑھیے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کے ان مفسرین نے اس نور سے مراد تیرے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بتلایا ہے۔
ہر ایک مفسر نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ علامہ حلبی نے کہا نور سے مراد نور مصطفیٰ، تفسیر ساوی والے نے کہا نور سے مراد نور مصطفیٰ، نور جمال القرآن والے نے کہا نور سے مراد نور مصطفیٰ، اور ہر ایک مفسر لکھتا آیا اس نور سے نور مصطفیٰ ہے۔ اور کلام مجید کا تذکرہ فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی بھی نور، میری کتاب بھی نور، ہاں جی، میرا نبی بھی نور۔